ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس پہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے کینیا کا بھی دورہ کیا، اس نے دبئی کا بھی دورہ کیا. ابھی تک ان کی والدہ کا جو مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک کمیشن بنایا جائے وہ تو نہیں بن رہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ارشد شریف کے مرڈر کیس کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، میں اس بارے میں جو فیکٹ فائنڈنگ ہوئی ہے اس کے متعلق آپ سے اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ بات ہوئی ہے. میں کسی دن حاضر ہو کے آپ کو اس کی مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کر دوں گا. اب یہ معاملہ بالکل واضح ہے. اچھا. وقار اور خرم وہ دونوں ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں. ان کے آگے پیچھے کون ہے؟ یہ بندے جو ہیں یہ اگر ہمیں انویسٹیگیشن کے لیے میسر آ جائیں تو بالکل یہ پورا کیس جو ہے جو ریزالو ہو جائے گا، سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اب اس کے لیے جو ہے وہ ایک تو ایف آئی آر کا اندراج ہے اور دوسرا جو ہے وہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے. انکوائری کمیشن کی رپورٹ اگر آ جائے اور وہی جو ہے وہ ایک ایف آئی آر تصور ہوگی تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم یونائیٹڈ نیشن کو بھی اور دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی مدد سے ان دونوں لوگوں کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ قتل جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اچھا، لیکن رانا صاحب یہ بتائیں کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے یہ وہاں گئی کینیا میں، تو وہاں جو ان کا ارشد شریف کا اپارٹمنٹ تھا اس کو بھی وزٹ کیا، تو وہاں سے کوئی ان کو ایسی چیز ملی ہے جس سے کوئی ان کو کلو ملا ہو؟ نہیں، وہاں سے کوئی کچھ چیزیں وہاں سے ملی ہیں، لیکن وہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ اسی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہیں. یہ جو دونوں بندے ہیں، اچھا. یہی بندے جو ہیں یہ ارشد شریف کے قتل میں جو ہے نا یہ ملوث ہو سکتے ہیں. ڈیو ٹو کوئی ان کی پرسنل ریزن ہے، ان کو کسی نے کہا، انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا. یعنی وہ ایک تو دو چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ ارشد شریف کا قتل ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کیس جو ہے وہ نہیں ہے، قتل ہے وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ ملزم ہیں. یہ بالکل کسی طور پہ بھی کسی سائڈ سے بھی یہ باہر نہیں نکلتے. تو وہ جو یہ ایک لوگ بندہ ملوث ہیں. باقی ان کے ساتھ کون ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. رانا صاحب، وہ جو ایک بندہ لندن میں سامنے آیا ہے وہ اس بندے کے دعوے جو ہیں اس پہ یقیناً وہ تو فراڈی ہے. وہ تو فراڈی ہے. وہ فراڈیا جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ سلمان اقبال صاحب نے اس کو جو ہے نا وہ اٹھایا ہے اور کوشش کی ہے انہوں نے کہ معاملہ جو ہے نا کسی اور طرف جو ہے نا وہ چل پڑے اور ایک اور بحث شروع ہو جائے، ہم سے فوکس جو ہے وہ ہٹ جائے. لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوا ہے. وہ فراڈی ہے. وہ اس کی بات رانا صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ سر پیر ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا وزارت داخلہ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کو ایک خط لکھ دے کہ جی جو ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ بڑا جائز مطالبہ ہے اور ہم بھی اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ جی دیکھیں میر صاحب، وہ جب وزیر اعظم نے خط لکھ دیا تو اس کے بعد پھر وزارت داخلہ کو پیچھے تو نہیں رہ گئی. وزیر اعظم جو ہے وہ خط لکھ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ ارشد شریف کے قتل سے متعلق اور جو دوسرے معاملات ہیں ان سے متعلق جو ہے اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی والدہ کا جو موقف ہے اس کی تائید اگر کر دیں. میں تو آپ کی موجودگی میں آگے پروگرام میں تو بعید کرتا ہوں کہ ارشد شریف ایک دکھی ماں ہے اور اس کی سیٹسفیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے کمیشن پہ اوپر اگر ان کا یہ یقین ہے کہ اس سے ان کا دکھ کم ہوگا اور ان کا بیٹے کا قتل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. جو فیکٹ فائنڈنگ ہوئی ہے وہ بھی میں نے خود اس ٹیم کو یہ کہا تھا کہ وہ ارشد شریف کی والدہ سے جا کے ملے اور جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ ڈسکس کرے. میں بالکل ان کے مطالبے کی تائید کرتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیں جو ارشد شریف کے قتل میں جو ہے وہ تحقیقات کریں.